السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے مکتب محمدیہ میں۔ ایک حاکم اور ایک تاجر کا قصہ۔ عبید اللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک قصہ بیان کیا کہ میں نے انطاکیہ شہر کے مضافات میں ایک بلند جگہ پر اکٹھی ساتھ ساتھ 3 قبریں دیکھی۔ ان میں سے ایک قبر پر یہ 2 شعر لکھے ہوئے تھے: زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے وہ شخص جس کو یہ معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حساب لیں گے، اور اس نے بندوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ بھی ہوگا، اور اس نے جو بھلائی کی اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ دوسری قبر پر یہ شعر لکھے ہوئے تھے: زندگی کا لطف وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کی موت اچانک آ جائے گی، اور اس کی دنیاوی حکومت اور ٹھاٹ باٹ سب اس سے چھین لیا جائے گا، اور اس کو قبر میں پہنچا دیا جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: وہ شخص زندگی کا آرام کیسے پا سکتا ہے جو اس قبر کی طرف چل رہا ہے جو اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے، اور بہت جلد اس کے چہرے کی خوبصورتی جس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ مجھے ان قبروں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، چنانچہ میں وہاں قریب والی آبادی میں گیا اور ایک بوڑھے شخص سے ان قبروں کے بارے میں پوچھا۔ ان بڑے میاں نے کہا کہ تم ان قبروں کے متعلق کیا تعجب والی بات دیکھی؟ میں نے ان قبروں کا منظر بیان کیا۔ ان بڑے میاں نے کہا کہ ان کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے یوں بیان کیا کہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک تو بادشاہ کا بہت زیادہ خاص آدمی تھا، دوسرا مالدار تاجر تھا، لوگ اس کی قدر کرتے، اور تیسرا زاہد اور عابد بندہ تھا، رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ کچھ عرصہ بعد ان میں سے عابد کی موت کا وقت قریب ہوا۔ اس کے دونوں بھائی حاکم اور تاجر اس کے پاس آئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے مرنے والے عابد بھائی سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس عابد نے کہا کہ نہ تو میرا کوئی مال ہے جس کے خرچ کے بارے میں کوئی وصیت کروں، اور نہ میں نے کسی سے کوئی لینا دینا ہے تاکہ کسی سے وصولی یا کسی کو دینے کی وصیت کروں۔ اس کے بھائی حاکم نے کہا: اے بھائی، دیکھیے میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، آپ میرے مال میں جو خواہش ہو وصیت فرمائیں، میں اسی پر اس طرح عمل کروں گا، اور بھی جو آپ مجھ سے وعدہ لینا چاہیں لے لیں، میں اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا۔ عابد تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی بولا: میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، شاید آپ کے دل میں کوئی نیکی کا ارادہ ہو جس کو آپ نہ کر سکتے ہو، لہذا یہ میرا مال حاضر ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اس عابد نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا: مجھے تمہارے مال میں سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تم اس کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا کہ آپ جو وعدہ لیں گے ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ عابد نے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے کر میرے کفن دفن کا انتظام کرنا، اور مجھے کسی بلند جگہ پر دفن کر دینا، اور دفن کرنے کے بعد میری قبر پر یہ 2 اشعار لکھ دینا کہ زندگی کی لذت کیسے پا سکتا ہے وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ مخلوق کے معبود اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حساب لیں گے، اور اس نے جو بندوں پر ظلم کیا اس کا بدلہ ہوگا، اور اس نے جو بھلائی کی اس کا اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ روزانہ 3 روز تک میری قبر پر آنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت حاصل ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ عابد کے انتقال کے بعد اس کے دونوں بھائیوں نے حسب وصیت عمل کیا۔ عابد کا وہ بھائی جو بادشاہ کا خاص ملازم تھا، روزانہ لشکر کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر پر آتا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا اور روتا۔ تیسرے روز حسب معمول وہ اپنے بھائی کی قبر پر آیا اور دعائے مغفرت کرتا رہا اور روتا رہا۔
پھر جب قبر سے واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک بہت ہیبتناک آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس آواز کی دہشت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے بھائی، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے آپ کی قبر سے سنی؟ عابد نے جواب دیا، لوہے کے ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ فلاں مظلوم کو تو نے دیکھا تھا، مگر تو نے اس مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا اس کی غمگینی کی حالت تھی۔ پھر اس حاکم نے اپنے مالدار بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمارے عابد بھائی نے جو کچھ وصیت کی اور کہا تھا کہ میری قبر پر لکھ دینا، میرا خیال یہ ہے کہ اس نے میرے ہی نصیحت کے لیے کیا تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ اب میں زیادہ عرصے تک تمہارے درمیان نہ رہ سکوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عموماً اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا اور اس کی حالت کی اطلاع اس کے تاجر بھائی کو دے دی گئی۔ چنانچہ اس تاجر بھائی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے بھائی، اگر آپ چاہیں تو کوئی وصیت فرمائے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے کیا وصیت کرنی ہے، نہ میرا مال ہے نہ میں نے کسی سے کچھ لینا دینا ہے، البتہ تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں میرے بھائی کی قبر کے پاس میری قبر بنانا اور میری قبر پر یہ 2 اشعار لکھ دینا کہ زندگی کا لطف کیسے پا سکتا ہے وہ شخص جس کو اس بات کا یقین ہو کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی اور اس کی دنیاوی حکومت اور ٹھاٹ بانٹ سب اس سے چھین لیا جائے گا اور اس کے گھر قبر میں پہنچا دیا جائے گا جو اس کا ٹھکانہ ہے، اور مجھے دفن کرنے کے بعد 3 روز تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ شاید اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ اس کے بعد جب اس حاکم کا انتقال ہوا تو اس کے تاجر بھائی نے حسب وصیت اس کی قبر اپنے بھائی کے بازو میں بنائی اور اس کی قبر پر وہ اشعار لکھ دیے اور 3 دن تک اس کی قبر پر جاتا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ حسب معمول تیسرے روز بھی جب قبر پر گیا، دعائے مغفرت کی، جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر سے ایک دھماکہ قریب تھا کہ اس کے ہوش و حواس جاتے وہ دوڑتا ہوا واپس گھر پہنچا۔ رات اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں، توبہ کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے اور توبہ کرنا سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے بھائی عابد کے متعلق مجھے کچھ بتلائیے، تو اس نے جواب دیا وہ بڑے نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ جو شخص جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ جب تاجر نیند سے بیدار ہوا تو اس کے دل کی حالت بالکل بدل گئی، دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے مال و جائیداد کو اللہ کے لیے خیرات کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس کا ایک لڑکا جو بڑا حسین و جمیل تھا، اس نے بھی باپ کی طرف تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا، چنانچہ وہ بھی بڑا مالدار ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس تیسرے بھائی کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ کوئی وصیت نہیں کرتے، کیا میں اس پر عمل کروں؟ اس شخص نے کہا اپنے لڑکے سے کہ اے بیٹا، میرا تو کوئی مال نہیں کہ میں کچھ وصیت کروں، البتہ میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کی قبروں کے بازو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ 2 اشعار لکھ دینا۔ وہ شخص زندگی کا عیش و آرام کیسے پا سکتا ہے جو اس قبر کی طرف چل رہا ہو، جو اس کی جوانی کو خاک میں ملا دے اور بہت جلد اس کے چہرے کی خوبصورتی جس کی بہت حفاظت کی جاتی ختم کر دی جائے گی اور اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور مجھے دفن کرنے کے بعد 3 روز تک میری قبر پر آنا
اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اس لڑکے نے بھی باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور ہر روز اپنے باپ کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کرتا۔ تیسرے روز اپنے باپ کی قبر پر گیا تو اس نے قبر سے ایک بہت خوفناک آواز سنی، جس سے اس کے حواس اڑ گئے اور چہرہ فلک ہو گیا۔ جب وہ واپس گھر پہنچا تو اس کو بخار کی حالت تھی۔ جب رات ہوئی تو خواب والد سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے بیٹا، تو بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے، تو اپنے سفر کا سامان درست کر، سفر کی تیاری شروع کر دے اور دنیا میں اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر اپنی قبر کی فکر کر، اور کہیں دھوکہ نہ کھا جس طرح تجھ سے پہلے دنیا والوں نے لمبی امیدیں لگا کر دھوکہ کھایا اور آخرت کے معاملے میں اپنا نقصان کر بیٹھے، اور پھر موت کے وقت ان کو سخت شرمندگی ہوئی اور اپنی عمر کے ضائع ہونے پر ان کو بہت افسوس ہوا، مگر موت کے وقت ندامت اور آنسوؤں نے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اے بیٹا، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ راوی کہتے ہیں کہ بڑے میاں نے مجھ سے کہا، جس رات اس نوجوان نے خواب دیکھا، اس کی صبح میں اس کے پاس گیا اور اس نے اپنا یہ خواب مجھ سے بیان کیا اور پھر کہا کہ جیسے میرے والد نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ میری موت کا وقت اب بالکل قریب ہے۔ پھر اس نے اپنا مال خیرات کرنا شروع کر دیا اور جس کا قرض تھا ادا کر دیا، اپنے رشتہ داروں، دوست و احباب سب سے اپنا کہا سنا معاف کروایا اور ان تمام کو الوداع کہا۔ وہ تمام کو الوداع کہتا اور وہ اس کو الوداع کہتے، اور وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے مجھے 3 دفعہ کہا، جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر۔ اس سے میری مراد 3 گھڑیاں ہیں، وہ تو گزر گئیں، یا 3 دن مراد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 3 دن ہو یا 3 مہینے ہو، لیکن مجھے امید نہیں کہ مجھے اتنی مہلت ملے یا نہیں، یا 3 سال مراد ہے، مگر اتنا زمانہ تو بہت زیادہ لمبا ہے اور میں خود بھی دنیا میں زیادہ عرصہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ برابر 3 روز تک صدقہ کرتا رہا، تاکہ جب ٹھیک اس خواب کے وقت سے 3 دن پورے ہوئے تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو بلوایا اور ان کو الوداع کہا، اور اس نے آخری سلام کر کے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، پھر ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر لی، ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھ کر جان بحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ تک دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کی قبر پر مسلسل آتے رہے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ دوستو، واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، دنیا چاہے جیسی ہو، اچھی گزرے، بری گزرے، امیری کے اندر گزرے، غریبی کے اندر گزرے، بہرحال ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، تو اس وہاں کی تیاری کے لیے ہم کو دنیا کے اندر ہی تیاری کرنی ہے، آخرت کا سامان ہم کو تیار کرنا ہے۔ دوستو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔